آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل شانه في مقام آخر فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنا کے اس کو ستاروں کے ساتھ مزین فرمایا، اس زمین پہ اور آسمان پہ گزر بسر کے لیے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ہر مخلوق کو اس کے کیے جانے والے اعمال کو الہام فرما دیا، اس کو ودیت فرما دیا، اور ہر چیز ہر شے وہ اپنے مدار میں اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ سورج کو اس نے اس لیے بنا دیا کہ وہ ہمیں روشنی مہیا کرے، ہمیں حرارت کو عطا کرے، وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ زمین کو اللہ نے اس لیے بنا دیا،
اس کے اوپر ہم قرار پا سکیں، اس کے اوپر ہم رہ سکیں، اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے زمین کو اتنا سخت اور اتنا ہارڈ نہیں بنا دیا کہ ہم اس کو کرید نہ سکیں، ہم اس کو کھود نہ سکیں، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ ہم اس کے اوپر رک نہ سکیں، اس کے اوپر ٹھہر نہ سکیں۔ ہر چیز وہ اپنے مدار کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر چاند کو یہ حکم ہے کہ تجھے 29 یا 30 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو چاند کبھی بھی 28 کا نہیں ہو سکتا، چاند کبھی بھی 31 کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں اور اپنی ترتیب میں ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد واحد یہی ہے، وہ اللہ کے سامنے آئے، اپنی جبین نیاز کو جھکائے، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلائے، اللہ کے سامنے اپنی کمر کو خم کرے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں زمین پہ ٹکا دے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق اسی انداز میں، اسی طریقے میں زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی عبادت کی زندگی اور عبادت کی سانس اور عبادت کے ساتھ اپنے شب و روز کو گزارتا ہے، تو وہ اپنے مقصد حیات سے آگاہ بھی ہے اور اس کو پورا بھی کر رہا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس مقصد کو اس نے فراموش کر دیا، تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی عبث ہے، اور اس کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، ہر شخص ہم میں سے اس بات کا جائزہ لے لے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں کتنا کامیاب ہے، اور اس کے شب و روز میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو اس کی زندگی کو اصل مقصد سے ریلیٹ کرنے والے ہیں، اس مقصد سے جوڑنے والے ہیں۔ اگر کھانا پینا مقصد ہوتا تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، اگر آرام کرنا ہی مقصد ہوتا تو یہ بھی حیوانات کے اندر موجود ہے، اگر صرف اپنے پیٹ پوجا کے لیے زندگی ملتی تو یہ تو ہر طرح کی مخلوق ہی کر رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان بنفس نفیس اپنے وجود کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اسی طرح یہ اپنے مقصد تخلیق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس بات کو یوں سمجھیے، انسان کیوں اعلیٰ ہے؟ کیا اس کا قد 5-6 فٹ ہے اس لیے اعلیٰ ہے؟ کیا یہ انسان اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس کے پاس 2 ہاتھ موجود ہیں، 2 قدم موجود ہیں، 2 آنکھیں موجود ہیں، اس لیے اعلیٰ ہے؟ کیا اس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی فہم و فراست کی صلاحیت موجود ہے اس لیے اعلیٰ ہے؟ یاد رکھیے، اس لیے نہیں ہے، نہیں ہے اس لیے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ انسان کے پاس جو عقل ہے، فہم ہے، شعور کی دولت ہے، اس وجہ سے یہ اعلیٰ ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں موجود ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ اللہ کی قسم، انسان اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد اعلیٰ ہے، اور وہ مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جن و انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری پرستش کریں، میری پوجا کریں، میرے سامنے جھک جائیں، اس مقصد کو دیکھیں، تب انسان اعلیٰ ہے۔ ورنہ انسان تو بڑے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا کیا وہ اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ جس کی پیشانی زمین پہ کبریا کے سامنے جھکتی نہیں، جس کی کمر میں خم آتا نہیں، جس کو عبادت کے انداز طور طریقے سمجھ نہیں، وہ کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟
اس کے بارے میں تو خالق کائنات نے کہا اولئک کل انعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، سچ پوچھو تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ ایک گھوڑا، ایک گائے، ایک بھینس، ایک گدھا، وہ بھی اپنے مقصد تخلیق سے غافل نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ بھینس دودھ دے رہی ہے، گدھا وزن کو اٹھا رہا ہے، گھوڑا دوڑ کو لگا رہا ہے، لیکن یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا، مگر یہ بھول گیا کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا۔ اور عبادات میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر عبادات میں نماز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے عبادات کسی کام کی نہیں ہے۔ عبادات کی اصل بنیاد، اصل اساس اور اس کی بیس عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر صحابہ کہتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں اگر کسی کو پہچاننا ہوتا یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، یہ سچ میں کلمہ پڑھنے والا ہے یا صرف زبان سے اقرار کرنے والا ہے، حقیقی اور پکا سچا سچا مومن ہے یا منافقوں کی صفوں میں بیٹھنے والا ہے، تو اس امتیاز میں جو امتیاز کی اصل چیز ہوتی تھی، جو اصل خط ہوتا تھا، جو لکیر ہوتی تھی، جو لائن ہوتی تھی امتیاز کرنے والی، پہچان بنانے والی، فرمایا وہ نماز ہوتی تھی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کو چھوڑ دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی عذر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رخصت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، جان بوجھ کے چھوڑا، ارادہ تن چھوڑا، سمجھتے بوجھتے پھر بھی چھوڑ دیا، فقد کفر، اتنا بڑا گناہ ہے، اس آدمی نے اپنے رب کے ساتھ کفر کر لیا۔ میں بھی جھانکوں اپنے گریبان میں، آپ بھی دیکھیں اپنے گریبان میں کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک دن میں اپنے رب کے ساتھ 5 مرتبہ کفر کر رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں کا یہ مسلمان جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں، نماز کی ہمیشگی نہیں، نماز پہ دوام نہیں، نماز پہ قیام نہیں ہے۔ پڑھیے ذرا قرآن کو، ایک آدھ مقام ہے جہاں قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، باقی ہمیشہ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو۔ اگر ایمان والوں کے طرف سے زندگی دیکھنا ہے پڑھو البقرہ کی ابتدائی آیات، یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جس نے 4 پڑھ کے بھی ایک چھوڑ دی اس نے نماز قائم نہیں کی۔ جس نے من مانی کے مطابق پڑھی، وہی نانی دادی والا طریقہ جو بچپن سے استادوں نے یا بڑوں نے سکھا دیا، نہ ہم نے صحیح بخاری کو اٹھایا، نہ مسلم ترمذی کو پڑھا، نہ ابن ماجہ نسائی کو سامنے رکھا، ہم نے وہی سیکھا جو ہمارے چھوٹے بچپنے کی عمر میں ہمارے بڑوں نے سکھا دیا، بس اسی روش پہ چل رہے ہیں اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ سامنے آتا ہے ماتھے پہ شکن آتے ہیں، مجھے یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کی قسم محبوب کائنات علیہ السلام کے طریقے پر نماز نہیں ہے، تم 5 کے ساتھ 6 تہجد ملا لو، 7ویں اشراق ملا لو، پھر بھی تم نماز قائم نہیں کر رہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم تب ہوگی جب صلو کما رأیتمونی اصلی کے آئینے میں میچ کرے گی کہ تمہاری نماز پیغمبر کی نماز کی مانند ہے، تب جا کے وہ نماز قائم ہوگی۔ کسی نے معمول بنا لیا فجر کو، کسی نے روٹین بنا لیا مغرب اور عشاء کو، کسی نے 2 چھوڑ دی، کسی نے 3 چھوڑ دی،
یہ من مانی ہے، یہ نماز کا قیام نہیں ہے۔ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا کوئی شخص، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ اس بات کو ذہن میں بٹھا چکا ہے کہ میں اتنی پڑھ لیتا ہوں اور اتنی چھوڑ بھی دوں تو خیر ہے، میں پڑھتا تو ہوں، یاد رکھیے قرآن نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، پھر بھی نماز چھوڑ دی، یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانور ہوتے ہیں تو انہوں نے کپڑے نہیں پہنے، یہ لباس ہم نے پہنا، یہ انسان کی پہچان ہے۔ اور اگر کوئی برہنہ حالت میں سامنے آ جائے تو ہم اس کو انسان نہیں کہتے، ہم اس کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ہم اس کو مینٹل کہتے ہیں، ہم اس کو بیمار متصور کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح معنوں میں انسان تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ لباس یہ انسان کی پہچان ہے، یہ سطر کو ڈھانپنے والا ہے، یہ شرم و حیا کا عکاس ہے، یہ پہچان ہے ہماری نماز۔ کلمہ پڑھا، ایک شخص 10 دن آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ اس سے کلمہ نہیں سنتے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیا پتہ وہ آہستہ پڑھتا ہو۔ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں، اور جس پر فرض ہے وہ بھی سال کے بعد ایک مرتبہ، حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز کو دیکھا جائے تو یہ ایسا معاملہ ہے ہر روز فرض ہے، 2 3 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ آپ مسلمان ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی تو علامت اور پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کیسے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، میں نے اس لیے چھوڑ دی۔ آج میں کلاس پڑھا رہا تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دی۔ آج میں کلاس پڑھ رہا تھا، اس لیے چھوڑ دی۔ آج میرے کاروباری مصروفیت تھی، میں نے اس لیے چھوڑ دی۔ آج میرا کسٹمر میرے سر پہ سوار تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دی۔ آج میں نے بچوں کو لینا تھا، اس لیے چھوڑ دی۔ آج میں بچوں کو چھوڑنے جا رہا تھا، اس لیے چھوڑ دی۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ ان وجوہات کی بنیاد پہ نماز چھوڑ دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، نماز کی پابندی اسلام کا شعار ہے، اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامت ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ مسلمان ہے۔ کتنے بچے، کتنے نوجوان، کتنی بہن بیٹیاں ہماری اکیڈمی میں ہمیں چھٹی نہیں ملتی، ماں باپ نہیں دیکھتے۔ جس اکیڈمی میں نماز کی چھٹی نہیں ہے، جاؤ، میں آپ کو اعلان کرتا ہوں، دنیا میں کسی ایسے عالم کا فتویٰ لاؤ، اگر روزانہ کی بنیاد پہ کوئی اکیڈمی، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی بچے کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، یہاں تک کہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہاں اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، ہاں لاؤ فتویٰ کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ عجیب بات ہے، تعلیم کا لفظ کس سے بنا؟ علم سے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ علم۔ سبحان اللہ، علم حاصل کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نماز ضائع ہو رہی ہے۔ یہ کیسا علم ہے جو ہمیں نماز سے غافل کر گیا؟ جاؤ اٹھاؤ اپنے پیغمبر کی سیرت، تاجدار ختم نبوت کا طرز زندگی، امام الانبیاء کا اسوہ۔ احزاب کا موقع ہے، قریش بھی آگے، سارے کے سارے کافر مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلاۃ والتسلیم مصروف ہے مدینہ اور اہل مدینہ کا دفاع کرنے میں۔ ظہر کی نماز رہ گئی، عصر رہ گئی، مغرب اور عشاء رہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو پیغمبر طائف سے آئے تھے تو لہو لعان تھے، جوتا لہو میں، اور دندان مبارک شہید ہوتے احد میں، پیشانی مبارک زخمی ہوتی ہے احد میں، پھر بھی دعا کیا ہے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔
جس نے پیغمبر کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کے لیے دعا ہے ہدایت کی، اللہ ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، فہم دے دے، بصیرت دے دے۔ اور جس نے پیغمبر کی ظہر عصر مغرب عشاء کو ضائع کیا، رحمت کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار کے سامنے پھیلایا، دعا کے لیے اپنے الفاظ کو ادا کیا، اللہ مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے زندوں کے گھروں کو اور ان کے مردوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کر دی۔ کہاں غیرت مسلمان کی؟ کہاں ہے وہ مسلمان جس کی زندگی کی ایک نماز رہ جائے اور وہ اتنا بے تاب ہو جائے کہ میری نماز رہ گئی؟ اللہ کی قسم مومن بھوکا رہ سکتا ہے، بے نماز نہیں ہو سکتا۔ مومن اللہ کی قسم بے روزگار ہو سکتا ہے، نماز ضائع نہیں کر سکتا۔ مومن ان پڑھ رہ سکتا ہے، نماز ضائع نہیں کر سکتا۔ کہاں کا وہ مسلمان؟ نماز ہی رہ رہی، کتنی چھوڑ دی، آج بھی چھوڑی، کل بھی چھوڑی، پرسوں بھی چھوڑی، پھر بھی بڑا پکا ٹھکا مسلمان ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کائنات سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ فرمایا لقد ہممت ان آمر المؤذن فیقیم الصلاۃ، میرا دل کرتا ہے، میں نے بڑی مرتبہ ارادہ کیا ہے، میں مؤذن کو حکم دوں وہ اذان کہے، اقامت ہو، میں اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو مصلی پہ کھڑا کر دوں، پھر میں نکل جاؤں فاحرق بیوتہم، جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اذان سننے کے باوجود نہیں آئے۔ فرمایا بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ میرے جذبات یہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، پہچانیے اپنے آپ کو۔ بڑے بڑے بندے ملتے کہندے جی میں تے چہرہ ویکھ کے بندے نو پہچان لینا بندہ کیویں دا، ایدی طور تو مینوں پتہ لگ جاندا بندہ کیڑے سٹائل دا ہے۔ میں پہلی دفعہ سلام لواں میں بندے نو پہچان لینا بندہ کس مائنڈ دا ہے۔ اور تمہاری ساری پہچانیں بڑی با کمال ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو بھی پہچان تو کون ہے۔ ہم نے بڑا کچھ پہچان لیا، ہم نے کاروبار میں بہت کچھ پہچان لیا، ہم نے اپنے بزنس میں سب کچھ پہچان لیا، ہم نے اپنی تعلیم میں بڑا نالج حاصل کر لیا، ہم نے بڑی ڈگریوں کو اپنے پاس لے لیا، لیکن ہمیں نہیں پہچان ہوئی تو ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہوئی، اسلام کی، مومن کی پہچان نہیں ہوئی کہ مومن کون تھا۔ لائیے کوئی حدیث، کوئی ریفرنس لائیے، کوئی ایویڈنس دیجئے کہ ایک شخص نماز نہیں بھی پڑھتا پھر بھی مسلمان ہے۔ ہاں لائیے کوئی ثبوت، جب نہیں ہے تو پھر اپنے اندر پہچان پیدا کیجئے، ہم نماز سے دور ہونے والے نہیں ہیں۔ کیا جمعے کے ٹائم مسجدیں بڑھ جاتی ہیں؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، کوئی شخص جمعہ کہیں اور پڑھے، نماز کہیں اور پڑھے، لیکن مسجدیں تو اتنی ہیں نا۔ جمعے میں ہماری مسجدیں بری ہوتی ہیں اور نمازوں میں یہ نمازی کہاں جاتے ہیں؟ عزیز بھائیو، نماز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے محشر کے میدان میں جب رب کا حق کھولا جائے گا، رجسٹروں کو دیکھا جائے گا، نامہ اعمال کو بچھایا جائے گا، عملوں کو تولا جائے گا، سب سے پہلے سب کچھ بعد میں ہے، یہ سب سے پہلے کہ تمہاری نماز کیسی ہے۔ ہاں جب تم نماز میں کامیاب ہو گئے اللہ کہے گا میرے بندے کے باقی عمل بھی دیکھو۔ اگر نماز میں فیل ہو گئے اللہ کہے گا بند کرو اس کے رجسٹروں کو، دیکھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جو نماز میں نالائق ہے، جو نماز میں فیل ہے، وہ باقیوں میں بھی فیل ہے۔ یہ لازمی سوال ہے، یہ آپ کی چوائس پر نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار پر نہیں ہے،
یہ میری مرضی پر نہیں ہے، یہ میری خواہش پر نہیں ہے، میرا دل مانتا ہے تو بھی، نہیں مانتا تو بھی یہ نماز پڑھنی ہے۔ ہائے، اللہ نے قرآن میں کہا میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں نے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ میرے پاس، چاہتے ہو تو بھی آ جاؤ، نہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے پھر بھی آ جاؤ۔ دونوں نے کہا اتینا طائعین، اللہ تیرے حکم کو ہم ٹال دیں، ہماری کیا مجال ہے، ہم خوشی سے تیرے پاس آتے ہیں۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا فلک، اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکے۔ یہ انسان ہے 5 فٹ کا، بڑا بہادر، بڑا نڈر، بڑا بے باک اور بہت زیادہ شجاع ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے۔ اتنا بہادر انسان، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیو، نماز کے مسئلے میں رخصت نہیں ہے۔ ہاں، بیٹھے 4 بندے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، فلاں مسلک مسلمان ہے کہ نہیں، فلاں سکول آف تھاٹ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے نہیں ماننا۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہا دیتا ہوں، جاؤ کوئی فرقہ، کوئی سکول آف تھاٹ، کوئی مسلک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو کہیں یا نہ کہیں، کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے لائیے کوئی دلیل وہ کہتا ہو کہ نماز کے بغیر بھی چارہ ہے، نماز چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی نہیں، واللہ العظیم قطعاً کوئی نہیں، سب کہتے نماز سب سے پہلے ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام میدان جنگ میں ہیں، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہیں، اور صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پیغمبر جب آپ جنگ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ میرے صحابہ کو، اپنے صحابہ کو با جماعت نماز پڑھائیے۔ حدیث کی سب سے ابتدائی کتاب بلوغ المرام، 6 طریقے صلاۃ الخوف کے، ڈر میں، خوف میں، سامنے دشمن ہے، تلواریں چل سکتی ہے، نیزوں کی برکھا برس سکتی ہے، یہاں پر حالت یہ ہے آنن فانن، پوری جنگ کا میدان سج سکتا ہے، یہاں گردنیں کٹ سکتی ہے، یہاں لوگ زمین پہ گر سکتے ہیں، لیکن نماز کی رخصت نہیں ہے۔ فرمایا سب کچھ اپنی جگہ پہ، نماز پہلے۔ پیغمبر آخر الزمان سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں 2 حصوں میں بٹ جاؤ، آدھے ادھر آ جاؤ، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آدھوں کو نبی علیہ السلام با جماعت نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی آدھے لوگ وہ کھڑے ہیں دشمن کے سامنے۔ طائفۃ مع النبی، ایک گروہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا، وطائفۃ وجاہ العدو، دوسرا گروہ، دوسرا لشکر، دوسرا حصہ مسلمانوں کی جماعت کا وہ کافروں کے سامنے ہے، دشمنوں کے سامنے ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھی بچا رہے، نمازیوں کو بھی بچا رہے، اور وہ نماز پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کر رہے۔ پھر یہ نماز پڑھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، وہ دشمن کے سامنے والی جماعت اللہ کے حبیب کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، با جماعت نماز پڑھ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ میں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہی نہیں ہونے کا، 1 منٹ کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا فرجالن او رکبانا، اگر تم رک کے، ٹھہر کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بڑا دشمن کا خوف ہے، ڈر ہے، عین میدان جنگ ہے، نہیں رخصت نماز کی۔ چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، دشمن سے اپنے آپ کا بچاؤ کر رہے ہو، اس پر حملہ کر رہے ہو، فرمایا پھر بھی رخصت نہیں ہے۔ فرجالن، چلتے چلتے ہی پڑھ لو، اگر تم گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھے ہوئے ہو پھر پڑھ لو، رخصت پھر بھی نہیں ہے۔
وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے. یہ تھے صحابہ. نہیں چھوڑی نماز، تپتے ہوئے پتھروں پہ سجدہ کرتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تپش والی زمین ہے، اگر اس کے اوپر سجدہ کریں گے ماتھا جلتا ہے. فرمایا ایک دفعہ اس کو سائیڈ پہ کر لو، ٹھنڈی جگہ پہ سجدہ کر لو، لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے. یہ تھے صحابہ. علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے. یہ انداز تھا صحابہ کا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کے خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، تجارت اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے. وہ سجدوں کے شوقین نمازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ آج میری نیند، میری مصروفیت، میری تعلیم، میرا کاروبار، میرا بزنس، وہ مجھے نماز سے غافل کیے ہوئے ہے. صحابہ کی حالت دیکھے، نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں. رحمت کائنات سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں حدیث ہے. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا فرشتے ایک آدمی کو مارتے ہیں. کس انداز میں؟ بڑا سارا پتھر پکڑا اور اس کے سر پہ مار کے سر کو کچل دیا. ہے آج گورنمنٹ بھی کہتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو کہتا پتر باہر نکلنا ہے ہیلمٹ پا کے جا، پتر ڈگ جائیں کتے سٹ نہ لگ جائے. آج ماں کو فکر ہے، باپ کو فکر ہے، میرا بیٹا گر بھی جائے کہیں اس کا فیس زخمی نہ ہو جائے، اس کے سر پہ دماغ پہ چوٹ نہ لگ جائے. اور تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی چوٹیں، ان کا بڑا احساس. وہ مائیں کدھر ہے، وہ باپ کدھر ہے جو اپنے بیٹوں کو یہ کہے بیٹا نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھو گے ایسا نہ ہو جہنم کے اندر فرشتے تمہارے سر کو پتھر مار مار کے کچل دیں، بچ جاؤ اس عذاب سے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پتھر مار کے اس کے سر کو کچلا، زمین پہ پتھر رڑکتا ہوا دور گیا. فرشتے نے پھر پکڑا، پھر مارا، پھر پکڑا، پھر مارا. میں حیرت کی وادیوں میں گم ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام اس بندے کے دو قصور ہیں. ایک تو اس نے قرآن کو یاد کیا، علم حاصل کیا، سمجھا، اس کے بعد اس کو فراموش کر دیا، عمل نہیں کیا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فرض نماز کے وقت یہ آدمی سویا رہتا تھا. کتنوں کی فجر بستروں پہ جاتی ہے؟ یہ بستر تو اللہ نے دیا تھا کہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا احسان ہے. نبی مہربان جب اپنے بستر پہ آتے تو کیا کہتے؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، تو ہی مجھے زندہ کرے گا. پھر صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، تیرا کیسے شکر ادا کروں. یہی مطلب تھا نا ان دعاؤں کا. جب موت سر پہ منڈلا رہی ہو، نظر آ رہی ہو کہ موت آ رہی ہے، پھر اپنے رب سے دوریاں تو اچھی نہیں ہے نا. پھر بھی نماز کی فکر نہیں، سوتے ہوئے کہہ رہا میں مر رہا ہوں، اٹھتے ہوئے کہہ رہا مر کے دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا، نماز پھر بھی نہیں ہے. سوتے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. الحمدللہ الذی
اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ لمبی روایت آخری حصہ کیا ہے؟ وآوانی، اللہ تو نے مجھے جگہ دے دی۔ کتنے لوگ ہیں، دونوں ہاتھ صحیح ہیں، بازو ٹھیک ہیں، ٹانگیں ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، فٹ اینڈ فاٹ ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جاؤ نکلو باہر اپنے گھروں سے، رات کے اندھیروں میں دیکھو، ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں کتنے لوگ ایسے، اللہ کی قسم ان کے پاس بستر نہیں ہے۔ وہ بیچارے پارکوں میں راتیں گزارتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ساری رات گزر گئی۔ اگر ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی تو ہمارے حق میں ہے کہ ہم سوچیں۔ اللہ نے ہمارا دماغ ٹھیک رکھا ہے، وہ اللہ چاہتا تو ہمیں اس جگہ پہ نہیں لا سکتا تھا؟ کیوں کہا اللہ کے حبیب نے؟ ایسے آدمی کو دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس جگہ پہ مجھے نہیں رکھا، اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتا ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کو اس آزمائش سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ دیکھا ہم نے، لیکن ہم سمجھتے ہم تو کوئی اور مخلوق ہیں، شاید یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ہاں وہ ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ کمبل بڑا ودیا، ہماری رضائی بڑی زبردست، ہمیں نیند سے نکلنے نہیں دیتی۔ یہ بستر اللہ کی قسم لعنت کا موجب ہے۔ اگر یہ بستر ہماری نیند میں، ہماری نیند کی وجہ سے، یہ بستر کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، پھر یہ بستر آرام والا نہیں ہے۔ سمجھ لو اس بات کو عزیز بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، پھر یہ بستر ہمارے لیے جہنم کی آگ کا بستر ہے۔ اگر یہ بستر ہماری نیند، ہمارا بستر، ہماری یہ چیزیں، ہماری چارپائی، ہمارے گھر کا سکون، اگر یہ ساری چیزیں نماز میں رکاوٹ ہیں، پھر یہ آرائش، زیبائش، سہولت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے یہ چیزیں، یہ تو ساری کی ساری ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کرنا تو اپنے رب کا شکر تھا کہ اللہ تو نے سب کچھ دیا۔ ہم نے شکر تو کیا کرنا، ہم نے فرضوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی چوائس تو نہیں تھی کہ پڑھ لو تو پڑھ لو، نہیں پڑھو تو پھر بھی خیر ہے۔ یہ تو ضروری تھا فجر کے وقت اٹھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نمازیں یہ تو فرض ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کتنی رخصتیں دے دی نماز کے مسئلے میں پروردگار نے۔ ٹھنڈ لگتی ہے، بیمار ہو گئے ہو، بخار ہے، جسم تپ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتے، وضو کر کے تیمم کر لو، لیکن پھر بھی پڑھنی ہے۔ نہیں اٹھے ہم؟ کون سا مومن ہے، کون سا مسلمان ہے، کیسا اس کا اسلام ہے، کیسا اس کا دین ہے، جو اس کو نماز بھی قائل نہیں کر سکا؟ اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے باقی عمل کیا کرنے ہیں؟ اس نے مثالی مسلمان کیا بننا ہے؟ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ یہ پہلا حق ہے اللہ کی طرف سے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ عزیز بھائیو، اس کو حرز جان بنا لو۔ انسان مرتا ہے تو مر جائے، نماز نہ رہے، بھوکا ہے تو بھوکا رہے، نماز نہ رہے۔ دنیا کی کوئی چیز چھنتی ہے، چھن جائے، نماز نہ رہے۔ نماز زندگی کا حصہ ہے۔ اگر نماز ہے تو یہ زندہ ہے، اگر نماز نہیں ہے اللہ کی قسم چلتی پھرتی میت ہے، یہ مردار ہے، یہ ڈھانچہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالی اس بندے سے بڑی نفرت رکھتا ہے، کھاتا بہت ہے، بازاروں میں شور کرتا ہے۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملات کو بہت جاننے والا، جاہل بامر الاخرہ، آخرت کو کچھ نہیں جانتا، سمجھتے نہیں میرے اللہ کا حق کیا تھا، پروردگار نے کہا کیا تھا۔ فرمایا رات کو سوتا ہے اور صبح کام کرتا ہے، حمار بالنہار، دن کے وقت سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے، جیفۃ باللیل، رات کو مردار کی طرح سوتا ہے۔ پروردگار ایسے آدمی سے سخت نفرت رکھتا ہے۔ کون ہے مردار؟ جس نے نماز چھوڑی، اگر وہ مردار نہیں تو اور کون ہے؟ جس نے بغیر وجہ کے نہ سوتے وقت اپنے رب کا حق ادا کیا، نہ اٹھ کے پھر ادا کیا۔ اس کا الارم ہی یہ لگتا ہے کہ میں نے آفس کب جانا ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی پہ کب جانا ہے، مجھے یہ تو یاد ہے میرے بچوں نے اسکول کس ٹائم پہ جانا ہے، مجھے بہرحال اس ٹائم پہ اٹھ کے ان کو چھوڑ کے آنا ہے۔
ہاں مجھے کیوں نہیں یاد کہ میرے اللہ نے مجھے موت سے دوبارہ زندگی دی ہے، میں نے شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے پیشانی کو گرانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔